آیت مبارکہ کا مفہوم تو بالکل واضح ہے۔ سورہ قلم کی میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بتایا ہے کہ حضور کی عظمتیں، شانیں ہر حوالہ سے قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کے اخلاق مبارکہ کو بیان فرمایا کہ آپ کتنے اونچے اخلاق میں کتنے اعلیٰ ہیں اور آپ کی عظمت کیا ہے۔ تو الفاظ میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا صرف اخلاق ہی نہیں بتایا گیا بلکہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اس عظیم خلق پر، اس کے اوپر ہیں، یعنی آپ کی بلندی اخلاق پر کس قدر قرآن پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ تو اختصار کے ساتھ میں حدیث کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں حضور کے اخلاق کے عظیم ہونے پر اور اخلاق عالیہ پر حضور کی عظمت، حضور کی شان اور رفعت کیا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اخلاق بھی اعلیٰ ہے اور اپنی امت کو بھی اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا۔ اور آج بہت زیادہ ضرورت ہے اخلاقیات پہ گفتگو کی بھی، اور اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اور بھی اخلاقیات پہ گفتگو بھی فرما رہے ہیں، اپنے قول سے، فعل سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دنیا کے سامنے وہ واضح فرما رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بد اخلاقی والی جو تحریک ہے اور بد اخلاقی جس انداز میں پرموٹ کی جا رہی ہے وہ اس کا شاید مقابلہ کرنا کچھ مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ایسے کلپ، ایسے بیانات اور ایسی تحریریں، تقریریں ان کو آج پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صرف یہ چاہت ہے کہ آج ہمارے سامنے وہی دین ہو جس دین کا پرچار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، حضور کے صحابہ نے، اور وہ نفوس قدسیہ حضور کی اہل بیت نے، اور وہ حضور کے قریب والی ہستیاں، وہ آپ کے وہ نسبت کے حوالہ سے، خاندانی حوالہ سے تعلق رکھنے والے، صحابیت کے حوالہ سے، کسی حوالہ سے حضور کے قریب والے ادوار میں جو لوگ، ان کا اخلاق جب ہم پڑھتے ہیں اور حضور کی سیرت مبارکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں پر اس کا عملی طور پر ہمیں رنگ نظر آتا ہے۔ حضور کی سیرت مبارکہ ان کے وجود میں ہمیں نظر آتی ہے، ان کا ایک قول، فعل وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے دربار رسالت سے جو اخلاق کا سبق لیا وہ انہوں نے اسے اپنایا بھی اور دنیا کو اس پر عمل کر کے دکھایا۔ لیکن بدقسمتی سے آج علم کا جو ہر کوئی اپنا روب جھاڑنے کے لیے، اپنا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے، تو آج طرح طرح سے حملے بھی ایک دوسرے پر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہر کوئی اپنا روب بھی جھاڑ رہا ہے، دوسرے کی غلطیاں بھی پکڑ رہا ہے، کسی کی عبارت کی غلطی پکڑ لی جاتی ہے، کسی کے لفظ کو پکڑ لیا جاتا ہے، کسی کی کوئی اور ہماری نظر کمزوریوں پر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارا دین جو ہے نا وہ کمزوریاں ڈھونڈنے کا ہمیں درس نہیں دیتا، وہ دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ ہاں اصلاح کریں آپ، لیکن کسی کی تذلیل مقصود نہ ہو، کسی کی تحقیر مقصود نہ ہو، کسی کو چھوٹا کرنا مقصود نہ ہو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، ہمارا دین یہ نہیں چاہتا۔ پڑھیے میرے آقا کی روایات، امام غزالی نے کتنی پیاری پیاری روایات اس موضوع پہ بیان فرمائی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا پوچھتا ہے حضور دین کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر وہ پہلے پیچھے سے آتا ہے، پھر آگے سے آتا ہے حضور دین کیا ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر دائیں طرف سے آیا، پھر بائیں طرف سے آیا، ہر جہت سے جب بھی وہ آیا تو حضور نے فرمایا جو دین پوچھنا چاہتے ہو تو وہ اچھا اخلاق۔ سرکار نے دین کی ڈیفینیشن کیا بتائی؟ اچھا اخلاق۔ تو آج ہم نے سمجھ لیا کہ صرف جو اگر ہم نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیا، اللہ نے توفیق دی، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی ادا کر لی، جو اسلام کے ارکان نے پورے کر لیے تو ہم نے پورا دین جو ہے اس پر عمل کر لیا، ہم پورے دیندار ہو گئے۔ لیکن وہ جو باقی دین کا حصہ تھا وہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اخلاقیات آج ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں۔ جہاں پر ارکان اسلام کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان اخلاقیات پر عمل کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے اور ہماری ذمہ داری ہے ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک روایت لیتے ہیں، ویسے تو بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات اور حضور کا عمل ہماری رہنمائی کرتا ہے اس میدان میں۔ تو دیکھیے سیاستہ کی حدیث میرے سامنے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، میں صرف اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی کرنے سے انسان کو بلندی ملتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بلند کرنے پہ سارا زور لگا رہے ہیں کہ میں نے اونچا کیسے ہونا ہے، بلند کیسے ہونا ہے، تو میرے آقا نے نسخہ دے دیا، آؤ اگر بلندی چاہتے ہو تو عاجز ہوتے جاؤ۔ قرآن پڑھیے، خافضۃ الرافعہ، ان الفاظ میں غور کریں۔ قرآن پاک بڑا واضح طور پر میسج دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلندی دینے والا ہے عاجزی کرنے والوں کو، یعنی جو اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں اللہ ان کو بلند کرتا ہے۔ تو قرآن نے بھی ہمارے لیے نشاندہی فرما دی، میرے آقا نے بھی فرما دیا کہ جو عزت چاہتا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا، دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ جو بڑائی چاہتا ہے تو اس کو عاجز ہونا ہوگا۔ اور یاد رکھیے اگر عاجز نہیں ہوگے تو تکبر آئے گا، تو تکبر بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر روایات پڑھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت فرمایا ہے حدیث پاک کو، میرے آقا کا بڑا واضح فرمان ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔ غور کیجئے ذرا، آج تکبر کا بت ہمارے دلوں میں کتنا بڑا ہو کر اور کس قدر ہم نے اس کو پار رکھا ہے، اور کبھی ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ تکبر جو ہے یہ انسان کی ذلت کا سبب بنتا ہے۔ تکبر را عزازیل خار کرد، پڑھیے شیخ سعدی کا، تکبر ہی نے عزازیل کو خار کیا، ذلیل کیا۔ ابلیس کیسے ذلیل ہوا؟ تکبر تھا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں تو میں ان سے اعلیٰ ہوں۔ تکبر نے عزازیل کو، ابلیس کو ذلیل کر دیا، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی، دنیا میں بھی ذلت و خواری کا طوق اس کے گلے میں ڈالا۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ہم جب دیکھتے ہیں نا بزرگوں کو، بڑے بڑے جو واقعی عالم تھے، باعمل تھے، اور لوگوں کے لیے ایک ماڈل تھے، نمونہ تھے، اپنے آپ کو جو وہ دنیا کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے حقیر، اور لفظ اپنے ساتھ فقیر لکھتے ہیں، وہ کس قد کے مالک ہیں۔ تو میں آج جو عرض کرنا چاہ رہا کہ وہ اس قد کے ہو کر اپنے آپ کو وہ بھی حضور کا گدا بنا کے پیش کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو غلام بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور ایک عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مجرم کی طرح بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بہت ہی عاجز بندہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہیں عالم اور یہ ہیں اللہ والے جو عاجز بنتے ہیں۔ ہم دو لفظ پڑھتے بعد میں ہیں، اور ہم تقاضا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علامہ کہا جائے، ہمیں مفتی کہا جائے، ہمیں یہ لقب ملے، ہمیں وہ لقب ملے۔ تو ذرا دیکھیے گا اندر اپنے جھانک کے دیکھنا، اگر ہماری اندر کے تقاضے ہیں نا، ہماری یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو، بلے بلے ہو، ہمیں وہ کہا جائے، یہ کہا جائے، تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو میرے آقا کا فرمان یہ سامنے رکھنا ہے کہ ایک ذرہ بھر بھی جس کے اندر تکبر موجود ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم اپنا مطالعہ کریں، اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں کہاں کھڑے۔